مجنو نے جب سنا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے، میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم سندھی میں جی چب وہ ہے ڈورا پا ڈیڑھ شروع کرتا ہے، ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجنو بھی ایک لکڑی کا پیالہ لے کر صف میں کھڑا ہو گیا۔ لیلا کے چہرے میں آنکھیں گڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں پیالہ ہے، سب کو خیرات مل رہی ہے۔ مجنو کی جب باری آئی تو لیلا نے کچھ بھی نہیں دیا، سب لوگوں کو خیرات ملی، لیلا کو کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ چلی گئی اپنے حجرے میں۔ رومی کا واقعہ ہے اور کوئی عام واقعہ نہیں، رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے مجنو کا مذاق اڑایا، او بے وقوف، تم بڑی محبت کرتے ہو، زندگی تم نے اس کے پیچھے اپنی ختم کر دی، تمہارا یہ قدر ہے اس کے پاس، سب لوگوں کو خیرات دی اور تجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ مجنو خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، موج کر رہا ہے۔ بھائی بے وقوف کیوں ناچ رہے ہو؟ اس نے کہا اس نے دیا نہیں تو دیکھا تو صحیح، مجھے دیکھا تو صحیح، اس دیکھنے میں مجھے وہ مزہ ہے، وہ لذت ہے جو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا وہ دیکھنا میرے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے در پر سجدہ کرنے والوں، خدا کے در پر پڑے رہنے والوں، اللہ اللہ کرنے والوں، ذکر قلبی کرنے والوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ لیلا اس کو دیکھ رہی تھی، وہ خوش ہو رہا تھا، کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ایک نظر تم پر نہیں ڈال رہا ہے؟ تمہارے التجاؤں کو وہ سن نہیں رہا ہے؟ یہ ایک نظر کیا حیثیت، کیا مقام، کیا شرف و شان رکھتی ہے۔ وہ جو ہوس کا مرا ہوا ہے، دولت کا پجاری ہے، جو ہر چیز کو پیسوں میں تولتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو، لیکن جو قدردان ہے، جس کو پتا ہے، جس کے دل میں عشق کی شمع روشن ہے، جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں سوز ہے، جس کے دل میں گداز ہے، وہ جانتا ہے کہ اس ایک نظر کی قیمت کیا ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے میرے رب، تو نے اپنی وصال کی قیمت لگائی ہے کہ دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھاؤ، دنیا پر سے بھی ہاتھ اٹھا دو، نہیں چاہیے دنیا، آخرت پر سے بھی ہاتھ اٹھا دو۔ وہ عاشق کہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے مولا بڑا سستا سودا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ویسے بھی جانی ہے، کون قبر میں ساتھ لے کر گیا ہے؟ کون قبر میں ساتھ لے کر گیا ہے؟ یہ تو ویسی بھی جانی ہے۔ آخرت کا مزہ، اس کا ہمیں اس کی طلب نہیں۔ یہ تیرا وصال جو ہے یہ تو بڑا سستا ہو گیا جی۔ اگر مانو گرن مال آؤ سبنی گرا سپری، مانو گرن مال آؤ سبنی گرا سپری، دنیا تے دوست تا فدا کیا فلال، دنیا تے دوست تا فدا کیا فلال، موکھے نام نحال کیو محبوبن۔ ایک نام تیرا رب جو میرے دل میں آئے، جو میری زبان پر آئے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے جو خزینے ہیں، دولت کے انبار ہیں، سونے چاندی زیورات ہیں، وزارت عظمیٰ صدارت کی کرسیاں ہیں، یہ ایک ٹھوکر پر ہم ادھر پھینک دیں، تیرا مجھے قرب چاہیے۔ یہ ایک نام اللہ کا، بھائی میرے مرشد نے، میں تو خطا کار گناہ گار ہوں، یہی نام تمہارے دل میں بسایا ہے، یہ دولت تمہارے دل میں بسائی ہے، اس کی دولت، اس کی قدر اور منزلت کو جانو۔ یہ پیغام محبت کا لوگوں کے دروازوں پر جاؤ، در در پر جا کر سناؤ۔ کسی کو بیٹا ہوتا ہے، خوشی میں پھولا نہیں سماتا، وہ گھروں میں، ہمارے سندھ میں روایت ہے، مصری بیچتے ہیں، وہ گھر گھر مصریاں بیچتا ہے، مبارکیں وصول کرتا ہے۔ بھئی کیا پتہ ہے کل اس کا بیٹا جب جوان ہوگا کیا گل کھلائے گا؟ دعا تو یہ ہے کہ اچھا بنے، کیا گل کھلائے گا؟ کیا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا درد سر بنے گا؟ وہی بنے گا جیسی یہ اس کی تربیت کرے گا۔ لیکن اس کی اتنی خوشی ہو رہی ہے
اور جس کا کچھ پتہ بھی نہیں کہ مستقبل کیا ہے، لیکن جس کے نام میں اللہ، جس کے دل میں اللہ کا نام آ گیا، اس کا مستقبل روشن ہی روشن ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دوستو، اس یار حقیقی محبوب رب العالمین کی محبت کی ایک چنگاری دل میں روشن کرو۔ دنیاوی کام بے شک کرو، دن رات کرو، کاروبار، تجارت، زراعت، محنت ضرور کرو، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے طریقہ عالیہ کے پیشوا ابو الحسن خرقانی جب بچے ہوتے تھے تو ان کی والدہ ان کو بھیج دیتی تھی زمین میں ہل چلانے کے لیے۔ میں قربان جاؤں خرقانی کے نام پر، جن کا فیض پوری دنیا میں ہے، جن کی محبت کا میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی مشرق میں ہو، کوئی مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کسی بھی انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد خرقانی کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے، مخلوق سے اتنا پیار ہے ان کو، اتنی شفقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہماری خانقاہ پر جو بھی آئے اس سے اس کے ایمان کا نہ پوچھو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے ایمان کے متعلق مت پوچھو۔ بھائی علماء جو ہوتے ہیں وہ اہل عقل ہوتے ہیں، اور جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ اہل عشق ہوتے ہیں۔ علماء پر بھی کوئی سندھی میں چبادا کا معیار کو نہیں، وہ عقل جو گالیوں کندا، لیکن صوفیہ جو ہیں وہ عشق کی باتیں کریں۔ وہ جامع دونوں چیزوں کی اگر کوئی ذات ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عشق کی بھی جامع اور عقل کی بھی جامع۔ وہ لوگ جو دونوں چیزوں میں، عقل اور عشق دونوں میں مہارت رکھتے ہیں، وہ خال خال ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ وہی انہی لوگوں کو نائب نبی کہا جاتا ہے، العالم ربانی کہا جاتا ہے۔ جب یہ تضاد نظر آتا ہے تو یہ تو تضاد نظر آئے گا، یہ ایک فطرتی بات ہے، اس سے کوئی ایک فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عشق والا عشق کی بات کرے گا، عقل والا عقل کی بات کرے گا۔ عشق والا کہے گا کہ صرف کٹانا جو ہے یہ عین ثواب ہے، وہ عقل والا کہے گا کہ صرف بچانا فرض عین ہے۔ اپنی جان کو جوکے میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، صرف بچانا ضروری ہے۔ بھئی یہ فرق تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کبھی بھی اس بات میں مت پریشان ہو کہ علماء نے کیا کہا اور صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سوچ اور زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی بات۔ تو اس لیے دوستو میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔